جموں کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے UAPA یعنی غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کیسز میں کافی حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ NCRB یعنی نیشنل کرائمز ریکارڈز بیورو کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2020 میں بھارت میں سب سے زیادہ کیسز جموں کشمیر میں ہی اس ایکٹ کے تحت درج ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2020 میں بھارت کی ریاستوں اور UTs میں کل 796 کیسز اس ایکٹ کے تحت درج ہوئے، جن میں 36% یعنی 287 کیسز جموں کشمیر کے تھانوں میں درج کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے بعد منی پور میں 196، جھارکھنڈ میں 86، آسام میں 76 اور UP میں 72 کیسز درج ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 9 ریاستوں اور 6 UTs میں کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں اور خاص طور پر اگست 2019 کے بعد سے ان کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ یہاں پر اب یہ کیسز صحافیوں پر بھی درج ہوئے ہیں۔ 5 اگست 2021 کو انڈین ایکسپریس میں شائع ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 سے جموں کشمیر میں 2364 افراد کو UAPA کے تحت گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا تھا۔ 2019 میں 437 کیسز میں 918 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح سے 2020 میں 557 معاملات میں 953 افراد گرفتار ہوئے، جبکہ 2021 میں 493 افراد کو 275 معاملات میں گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے اب تک مجموعی طور 1100 افراد ملک کے مختلف جیلوں میں مقید ہیں۔ کیسز میں اضافے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2015 تک جموں کشمیر میں سالانہ 60 کیسز اوسطاً درج ہوتے تھے۔ 2014 سے 2019 کے درمیان جموں کشمیر میں کل 921 کیسز درج ہوئے ہیں۔ کیسز میں اضافے 2016 سے شروع ہوئے، جس سال برہان وانی جام بحق ہوئے اور اس سال 161 کیسز درج ہوئے تھے، جبکہ 2010 سے 2014 کے درمیان کوئی UAPA کیس جموں کشمیر میں درج نہیں ہوا تھا۔ تاہم اس دوران PSA کے کیسز ضرور درج ہوئے ہیں۔ وادی کشمیر میں خواتین بھی اس قانون سے نہیں بچ پائی ہیں۔ گزشتہ سال جون میں 2 نوجوانوں کو مبینہ طور جنگجو صف میں شامل کرنے کے الزام میں کلگام سے نسیمہ بانو کو UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح سے اپریل کو رواں سال پولیس محکمے میں ہی کام کرنے والی سائمہ اختر کو اپنے گاؤں میں سرچ آپریشن میں رخنہ ڈالنے کے الزام میں اسی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، جبکہ بعد میں انہیں نوکری سے بھی برخاست کیا گیا۔ اور اپریل 2020 میں ایوارڈ یافتہ فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف ملک مخالف پوسٹس کرنے کے الزام میں UAPA کا کیس درج کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہی اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میشیل بیچلٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ پورے بھارت میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کا مسلسل استعمال پریشان کن ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ اس ایکٹ کے تحت جموں کشمیر میں سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل 22 دسمبر 2020 کو بھارتی حکومت کو لکھے گئے ایک خط میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی ایک ٹیم نے کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف قانون کے غلط استعمال پر تنقید کی۔ آپ کو بتا دیں UAPA قانون 1967 میں ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے جیسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا۔ اس قانون میں اب تک 4 مرتبہ ترمیم کی گئی اور سب سے بڑی ترمیم 2019 میں مودی سرکار نے کی۔ اگست 2019 میں ہوئی اس ترمیم کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی تنظیم کے علاوہ اب فرد کو بھی دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس شخص کی جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے۔ مزید اس سے قبل اگر NIA کو کسی شخص پر کارروائی کرنی ہوتی تھی تو اسے پہلے متعلقہ ریاست کی پولیس سے اجازت لینا پڑتی تھی، تاہم اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مرکزی حکومت کو اب اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ کسی بھی تنظیم کو دہشت گرد قرار دے سکتی ہے اگر وہ جماعت شدت پسندی کی تیاری، شدت پسندی کو فروغ دینے یا ایسی کارروائی میں شمولیت کرے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔ ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب اور Facebook پیج کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔